ناظرین السلام علیکم، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج آشیانہ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے دفتر میں کرناٹک کے ضلعی سطح کے تمام NGOs کے ذمہ داران کو جمع کیا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں NGOs کو درپیش تمام مشکلات اور اس کا حل اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تمام NGOs کے ذمہ دار آج یہاں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر اپنی مشکلات کا اظہار کریں گے اور تمام ایک دوسرے سے جڑ کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے کس طرح کی مدد لی جا سکتی ہے، انتظامیہ سے کیا سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں اور NGOs عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم بنائے ہیں ہم لوگ اور حیدرآباد سے بھی الحمدللہ آئے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ایک NGOs کا پلیٹ فارم بنائیں جس سے ہم لوگ ہے نا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں، ایک دوسرے کے کام کو جانیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھائیں، جانکاری رکھیں۔ اور ہمارے ادارے کی طرف سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ڈسٹرکٹ سے جو بھی NGOs بنگلور میں آئیں گے ان کے لیے ہم لوگ ہے نا ہمارے آفس جو بھی NGOs کی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے۔ امانتدار بن کے بولو، میں اگر بولوں تو ایک سچا مسلمان بن کر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں۔ اگر یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا NGO بھی کامیاب اور اللہ کی نظر میں بھی ہم کامیاب۔ انشاءاللہ ہم آپ کے جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ ضرور یہ کریں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر NGO کا اسی طرح سے ادارے بنتے رہیں، ہمارے دلی خواہش ہے اور سب کے دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے قوم کے جو بھی نوجوان بزرگ لوگ کام جو کر رہے ہیں NGOs میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور کامیابی دے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نابیناؤں کے لیے ہم نے تمام بیڈز لگائے ہیں، تو مجھے ایک دم ان کے بتانے کے بعد وہ چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ کل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے وہی آج ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کی ایک فیملی کر رہی ہے۔ تو ہمیں وہ کام غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے اگر ہم کام کریں گے، انسانیت کے لیے ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو قبول فرمائے گا، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بچیاں اڑ گئی ہیں، کام نہیں ہے۔ ایک کمپنی میں 10,000 لوگ تھے، آج پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ڈگریاں لے کر کیسے پھر رہے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ کرے اسے ختم کر دے، صحت، عالمی صحت کا مسئلہ ہے۔ کون سا؟ عالمی صحت کا مسئلہ ہے۔ اس دور میں ہم یہ تین چیزوں کو لے کر جوجھ رہے ہیں۔ ایک ہمارے وجود کی لڑائی ہے، اقتصادی بحران کی لڑائی ہے، عالمی صحت کی لڑائی ہے۔ یہ تینوں چیزیں کون حل کرے گا؟ کون حل کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے علماء کے کندھوں پہ ڈالی ذمہ داری۔ ذرا یہ علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں۔ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، چار پہ ہی چلتی ہے، چلتی مگر چار پہ ہے۔ ایک پیر پہ ایک NGO بھی ایک پیر ہے۔ جی ہاں، علماء تعجب ہوگا، مسلمانوں کو کل کی پلاننگ نہیں مانتے۔ ہاتھ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں، عربی میں یہ عقد ہم نے ادا کیا ہے۔ میں نے مدینے میں دیکھا ہے اذان پر درس ہوتے ہوئے، اس میں الگ ٹیمیں، خزرج میں الگ ٹیمیں، الگ الگ لوگوں کو آپ نے ہر مدد کرے، چاہے وہ کوئی بھی مختلف فکر کا ہو۔ انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کریں، اس کے عوض میں اللہ ہمیں جنت دے گا۔ میں اپنی بات چونکہ ہر NGO کے لیے ایک الگ الگ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں تبادلہ خیال ہو اور ایک دوسرے کی مدد مل جائے، تو اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے بڑا ہی بہترین یہاں انتظام کیا ہے اور اجتماع کیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے اور ہماری ریاست کے مختلف اضلاع سے یہاں NGOs کے ذمہ داران تشریف لائے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خیالات شیئر کریں گے
اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی فکر کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اتحاد ایک بہت بہترین نتیجہ ہمارے سامنے لے کے آئے گا. اس وقت اجتماعیت کی ضرورت ہے. جو بھی کام ہم کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بہترین نتیجہ دیکھا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس ایک تبدیلی لے کے آئے گا اور NGOs کے درمیان میں باہمی ربط پیدا کروا کے آگے کے راستے آسان کریں گے. کہ اتنی بڑی عمارت آپ نے نابینا اور بیوہ اور بوڑھے انسانوں کے لیے یہاں پر آپ نے یہ اتنی بڑی عمارت بنائی ہے. اصل جو مقصد انسانیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو سبق دیا تھا اس سبق کو آج ہم نے پھر یاد کیا ہے اور اسی میں کامیابی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصول زندگی جینے کا سلیقہ یہی دیا ہے کہ آپ کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, آپ کو مذہب نہیں. اگر انسانیت کے لیے آپ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو قبول فرمائے گا. اسی طریقے سے آج ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کا پورا پریوار اس میں لگا ہوا ہے انسانیت کے کام کرنے کے لیے. جو غریبوں کی مدد کرتا ہے, جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے, جو ان کا سہارا بنتا ہے تو اس کا سہارا رب کائنات بنا کرتا ہے. تو یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان سے اس سے زیادہ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے. اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اس کی مخلوق کی خدمت. اور مخلوق میں بھی وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں اور عموماً امت مسلمہ کی توجہ ان کی طرف نہیں کے برابر ہے. جیسے وہ ماں باپ, سرپرست, بزرگان دین جو عمر زیادہ جن کی ہو گئی ہے, جو اپنے ہی کپڑوں کے اندر غلاظت کر لیتے ہیں اور اس ماحول میں اولاد ان کو سڑک پر چھوڑ دیتی ہے, ان کو وہاں سے اٹھانا, پھر ان کو تادم حیات جب تک ان کی زندگی باقی ہے ان کی خدمت کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے جسے یہ ٹرسٹ الحمدللہ علمانہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. پہلی بات. دوسری چیز, ابھی جو انشاءاللہ نیا ایک پروگرام انہوں نے سوچا ہے نابینا بچوں کے تعلق سے, اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. وہ بھی بڑا انوکھا کام ہے جس کی طرف امت کے بہت سارے لوگ توجہ نہیں کرتے. نابینا بچوں کو پڑھانا, نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنانا اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی بھی تعلیم دینا, بیک وقت دونوں تعلیم سے ان کو آراستہ کرنا, یہ وقت کا ایک بڑا اہم کام ہے جسے یہ ٹرسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں کامیابی عطا فرمائے. اور سب سے اہم چیز اخلاص اللہ پیدا کرے کام کرنے کے اندر. دنیا ہی سب کچھ نہ ہو, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کو عطا فرمائے. دینی تعلیم اگر ہو انسان کے اندر, لوگ سمجھتے ہیں تعلیم جو ہے یہ ڈگریوں کا نام ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تعلیم قرآن کا نام ہے. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ مار کے آپ نے کہا بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آیت الکرسی ہے. تو آپ نے سینے پہ مار کے کہا لیہنک العلم, علم تمہیں مبارک ہو, قرآن ہی علم ہے, یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج افسوس کی بات ہے ماں باپ ساری تعلیم دے رہے ہیں مگر قرآن کی تعلیم نہیں دیتے. اگر دیے بھی تو صرف الفاظ پڑھا دیتے ہیں, معنی نہیں پڑھاتے. اگر بچے کو قرآن کی تعلیم ہو تو وہ اپنی جنت ماں کے پیروں کے نیچے ڈھونڈے گا. اسے تعلیم نہیں ہے, اس لیے ایک طرح سے قصور ماں باپ کا ہی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ بچوں کو بچپن سے تعلیم دیں. تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرام دا پاسٹ 11 ایئرز ہم لوگ آشیانہ اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں. الحمدللہ وہاں پہ تو ہماری خدمات جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک ضرورت ہے ایک اولڈ ایج ہوم کی تب تک اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے خدمت لے, وہ والی خدمت. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے جگہوں پہ بھی, جیسے کہ دوسرے رائچور ہے اور بلاری ہے, یہ سب جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر بھی اولڈ ایج ہوم کی وغیرہ ضرورت ہے, دوسرے اداروں کی ضرورت ہے, اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی ڈسٹرکٹ میں, کرناٹکا کے ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں, الحمدللہ ہر ایک NGO اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن the one problem with us is ہم لوگ جڑ کے کام نہیں کر رہے ہیں.
تو ہمارا آج کا پروگرام یہی ہے, NGO کانفرنس جو ہمارا چل رہا ہے. دس از دا تھاٹ دیٹ وی آر ٹیکنگ ان آر مائنڈ اینڈ واکنگ فارورڈ, کہ ہم لوگ کیوں نہ جڑ کے کام کریں. جیسے ہم کو اولڈ ایج ہوم میں ایڈمیشن کے لیے بہت ساری جگہوں سے فون آتے ہیں, میسور سے آتے ہیں, بامبے سے آتے ہیں, شموگا سے ہمارے پاس لوگ آ کے رہ رہے ہیں, فرام اے لاٹ آف ڈفرنٹ پلیسز, ناٹ اونلی فرام کرناٹکا بٹ فرام اے لاٹ آف ڈفرنٹ پلیسز. تو واٹ وی آر تھنکنگ از اف وی کین اسٹارٹ ون NGO اور ون اولڈ ایج ہوم ان ادر پلیسز آلسو, تو انشاءاللہ وہاں پر ان لوگوں کو جہاں جو ہم لوگ اگر اکوموڈیٹ نہیں کر سکے کیونکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا پھر بہت دور ہونے کی وجہ سے, اگر ہم پورے NGOs ایک ساتھ مل کے کوآرڈینیشن میں اگر کام کریں گے تو کام اور بڑا ہوگا اور زیادہ لوگوں کی مدد ہوگی. So that is what we are focusing on right now. جیسے ہمارے ٹیم ممبر بولے کہ اولڈ ایج ہوم کے لیے ہمارے بہت سارے انکوائریز ہیں اور ہمارے دوسرے ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے اسکل ڈیولپمنٹ جہاں ہم لوگ ٹیلرنگ, کمپیوٹرز, ٹیلی, اسپوکن انگلش اور مہندی سکھا رہے ہیں. تو یہ صرف ہمارے ایریا میں اس کی ضرورت نہیں ہے, وی ہیو اے لاٹ آف پیپل جو سیکھنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از وائی ابھی جو NGOs آئے ہیں ہمارے پاس, وی آر ٹیلنگ دیم ٹو اسٹارٹ دیز کائنڈ آف انسٹیٹیوشنس ان دیئر, ان کے ڈسٹرکٹس میں, ان کے ٹاؤنس میں, ان کے سٹیز میں. تو اسٹوڈنٹس صرف یہاں نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں, پورے شہر میں ہیں. تو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ اسٹارٹ کریں تو بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ ریچ کر سکتے ہیں. اینڈ وی بلیو دیٹ ویمن امپاورمنٹ از اونلی تھرو ایجوکیشن. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھاؤ, اور یہ سب صرف NGOs ہی آج کے دور میں کر سکتے ہیں. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف بیسک کمپیوٹر اینڈ ٹیلی. میں یہاں پہ 1 مہینے سے پڑھ رہی ہوں اور مجھے یہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا لگتا ہے. یہاں کے ٹیچرز بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے سہولیت ہیں خاص کر کے لیڈیز کے لیے. اور یہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مطلب کیسے لائف میں آگے بڑھیں, اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. اور یہاں پہ ہمیں اسلام کی باتیں سکھاتے ہیں. اور ہم لوگ اور یہاں پہ نیڈی اور پور پیپلز کے لیے فائنینشلی اور سب کچھ سپورٹ کرتے ہیں. اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس مینجمنٹ کا کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنی ساری سہولت بنائی. فیشن ڈیزائننگ کی ٹیچر ہوں, علمان ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ سے بہت سالوں سے جڑی ہوئی ہوں فاروق سر سے. تو یہ NGO مجھے بھی بچپن سے خواہش تھی کہ غریبوں کی مدد کروں, بیواؤں کا سہارا بنوں, مگر نہیں ہو رہا تھا. جب یہاں میں سر کے ساتھ, چیئرمین سر فاروق سر کے ساتھ جب کام کرنے لگی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جو میں کرنا چاہ رہی تھی میرے ہاتھ سے تو نہیں ہو رہا تھا. چلو میں NGOs کے تھرو یہ یہاں پہ کچھ بھی غریبوں کی مدد کر رہی ہوں, جو بے سہارا بیوہ ہیں, جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, جو بھی فیشن ڈیزائننگ کے لیے آتی ہیں, بالکل ایجوکیشن نہیں رہتا اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کی شادی ہو گئی رہتی ہے اور وہ بہت سارے پرابلم فیس کرتے رہتے ہیں. تو ان کو میں تھوڑا بہت میتھ سکھا کر وہ ان کو اپنے پیروں کو کھڑنے کے لائق بنا رہی ہوں. آشیانہ سین ڈیولپمنٹ سے ہوں. مجھے پڑھنے کی بہت خواہش تھی پہلے سے بھی, ایسا ہے بول کو ٹیلرنگ کلاس میں اور کمپیوٹر میں سب جوائن ہوئی. بہت اچھا دکھ رہا, گھر میں رہ کر ہوم وائف بن کر بیٹھے تھے تو یہ معلوم ہونے کے بعد یہاں آئے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کراتی, بہت اچھا دکھتا, بہت اچھا سکھاتی بھی, سب اچھا کام کراتی, سب اچھا دماغ میں بھی بیٹھتا, ماشاء اللہ.